آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کئی دہائیوں سے ایک کشمکش چل رہی ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران اسرائیل کشمکش کا خلاصہ نامی دستاویز کی روشنی میں۔ یہ کوئی آپ کہہ لیں روایتی جنگ نہیں ہے۔ جی بالکل، اسے شیڈو وار کہا جاتا ہے۔ ہاں، پوشیدہ جنگ، مطلب خفیہ آپریشنز، سائبر حملے اور وہ پراکسی گروپس کے ذریعے، جیسے حزب اللہ، حماس وغیرہ۔ ہاں بالکل۔ لیکن اپریل 2024 میں کچھ الگ ہوا، کچھ ایسا جس نے اس چھپی ہوئی جنگ کو بالکل سامنے لا کھڑا کر دیا۔ جی، ایک براہ راست ٹکراؤ کے بہت قریب۔ آخر ہوا کیا تھا اس وقت؟ اپریل 2024 کا واقعہ وہ واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ شام میں ایک مبینہ اسرائیلی حملہ ہوا۔ اس میں کچھ سینئر ایرانی فوجی افسران مارے گئے۔ اچھا۔ تو اس کے جواب میں ایران نے پہلی بار اپنی سرزمین سے سینکڑوں ڈرونز اور میزائل براہ راست اسرائیل پر داغے۔ سینکڑوں؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، 300 سے زیادہ۔ یہ جو دہائیوں سے پراکسی اور خفیہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، یہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ پیمانہ یعنی اتنی بڑی تعداد میں حملہ ایک واضح پیغام تھا کہ شاید اب پرانے اصول لاگو نہ ہوں۔ اوہ، تو یہ براہ راست حملہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس نے تو مطلب صورتحال بالکل بدل دی ہوگی۔ پھر اسرائیل کا رد عمل بھی آیا ایران کے اندر۔ تو اب 2025 میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ کھلی جنگ ہے؟ نہیں، دیکھیں، باقاعدہ اعلان جنگ تو نہیں ہوا ہے، لیکن حالات وہ انتہائی کشیدہ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ شیڈو وار تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب براہ راست اگرچہ محدود حملوں کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ جی، دھمکیاں مسلسل دی جا رہی ہیں۔ دستاویز میں بھی اسی بات پر زور ہے کہ اصل خطرہ مس کیلکولیشن کا ہے۔ یعنی غلط اندازے کا؟ بالکل، کوئی ایک چھوٹا واقعہ، کوئی غلط فہمی وہ حالات کو اچانک قابو سے باہر کر سکتی ہے، اور یہ جو محدود جھڑپیں ہیں یہ ایک بڑی تباہی میں بدل سکتی ہیں۔ تناؤ کی سطح وہ پہلے کبھی ایسی نہیں دیکھی گئی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کشیدگی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ساری کشمکش، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دستاویز اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آخر یہ لڑائی ہے کس چیز کی؟ دراصل دو بڑے پہلو ہیں۔ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، ان کا سب سے بڑا خوف ہے ایران کا جوہری پروگرام، خاص طور پر یہ ڈر کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا لے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے مسلح گروہوں کی حمایت، جیسے لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس۔ اسرائیل اسے اپنی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ ٹھیک، اور ایران کا کیا موقف ہے؟ ایران کا موقف وہ اسرائیل کی ریاست کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرنے پر مبنی ہے، اور خطے میں جسے وہ مزاحمت کا محور کہتے ہیں، یعنی مسلح گروہوں کی حمایت، وہ اسے بیرونی اثر و رسوخ اور اسرائیل کی وہ توسیع پسندی کے خلاف ایک دفاعی حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ کا کھیل، قومی سلامتی کے خدشات اور گہری نظریاتی تقسیم، ان سب کا ایک آپ کہہ لیں گورکھ دھندا ہے۔ ہر ملک اپنے اقدامات کو اپنے قومی مفاد اور نظریے کے مطابق درست سمجھتا ہے۔ یہ تو ہے۔ ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی آسان حل نظر نہیں آتا، کیونکہ بنیادی اختلافات بہت گہرے ہیں۔ تو آگے کیا نظر آتا ہے؟ 2025 اور 2026 میں کیا ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ کیا یہ کشیدگی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ دیکھیں، زیادہ امکان تو اسی کم شدت والی جنگ کے جاری رہنے کا ہی ہے، یعنی فضائی حملے ہوں گے، جوابی حملے، خفیہ کارروائیاں، سائبر حملے، یہ سب چلتا رہے گا۔ یعنی شیڈو وار جاری رہے گی۔ جی، زیادہ تر وہی۔ مکمل جنگ مطلب دونوں ملکوں کی فوجوں کا براہ راست ٹکراؤ، اس کا امکان اب بھی کم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دونوں فریق اس کی وہ قیمت سے واقف ہیں۔ لیکن اپریل 2024 کے بعد اس کا خطرہ پہلے سے زیادہ حقیقی ہو گیا ہے۔ اچھا۔ دستاویز میں یہ بھی ذکر ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں جیسے امریکہ، روس، یورپین یونین وہ سفارتی کوششیں کر رہی ہیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں، لیکن ان کوششوں کی کامیابی وہ یقینی نہیں ہے۔ یہ سفارتی کوششوں کی بات اہم ہے۔ تو آخر میں کوئی ایسا نقطہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرے اس ساری صورتحال کے حوالے سے؟ ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ عالمی طاقتیں اور ان کی سفارتکاری اس
اس خطرناک کھیل کو قابو میں رکھ پائیں گی، یا پھر چونکہ بنیادی مسائل جوہری پروگرام کا معاملہ، پراکسی گروپس کا کردار، نظریاتی اختلافات وہ تو حل طلب ہیں، تو کیا کوئی چھوٹا سا واقعہ، کوئی غلط فہمی اس شیڈو وار کو ایک ایسی کھلی جنگ میں بدل دے گی جس کے اثرات وہ پورے خطے اور شاید دنیا پر ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے لگتا ہے آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو آج ہم نے ایران اسرائیل کشمکش کا خلاصہ نامی دستاویز کی مدد سے اس پیچیدہ صورتحال کی کچھ پرتیں کھولنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح کی شیڈو وار ہے، اپریل 2024 کے واقعات نے اسے کیسے بدلا، اس کی جڑیں کہاں ہیں اور مستقبل میں کیا ممکن ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی صورتحال ہے جس پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔